امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے بعد ایرانی قیادت کو احساس ہو چکا ہے کہ تمام تر وسائل، مہارت اور مواقع کے باوجود دنیا کو رام رکھنے کی خاطر خود کو مکمل نیوکلیئر طاقت بنانے کا منصوبہ لٹکا دینا اس کی بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ ایران کے اندر بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب تہران نیوکلیئر بم بنانے کے لیے درکار یورینیم افزودگی کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا تو آخر وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس پیش رفت کو روک دیا؟ یاد رہے کہ جب پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تو اسے بھی مغربی دنیا کے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں امریکہ نے جنرل ضیاء کے ہاتھوں نیوکلیئر پروگرام کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو تخت اعداد پر لٹکوا دیا تھا۔ اس کے باوجود پاکستان نیوکلیئر طاقت بننے میں کامیاب ہو گیا اور آج اس کے فوائد سب کے سامنے ہیں۔ یاد رہے کہ نیوکلیئر یا جوہری ہتھیاروں کو عالمی سیاست میں دشمن کو جارحیت سے باز رکھنے والے ہتھیار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ماہرین اس کی مثال شمالی کوریا سے دیتے ہیں، جس نے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد خود کو بیرونی حملوں سے محفوظ بنا لیا۔ اس کے برعکس یوکرین کی مثال دی جاتی ہے، جس نے 1994 میں اپنا نیوکلیئر پروگرام ترک کر دیا، جس کے نتیجے میں آج اسے روسی جارحیت کا سامنا ہے اور وہ مدد کے لیے امریکہ کی جانب دیکھ رہا ہے۔ اس تناظر میں ایران کی پوزیشن کو طویل عرصے تک جوہری تاخیر سے تعبیر کیا جاتا رہا، یعنی ایک ایسی حالت جہاں کسی ملک کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت تو موجود ہو مگر وہ عملاً اس مرحلے کو مکمل نہ کرے۔ اس حکمت عملی کے تحت ایران نے خود کو ایک حساس توازن میں رکھا تاکہ عالمی دباؤ اور ممکنہ حملوں سے بچایا جا سکے۔ ایران نے مغربی دنیا کے غیظ و غضب سے بچنے کی خاطر دانستہ طور پر اسٹریٹجک ابہام کی پالیسی اپنائے رکھی۔ چنانچہ نہ وہ مکمل نیوکلیئر طاقت بنا اور نہ ہی اس نے اپنے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ترک کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کو غیر یقینی میں رکھا جائے اور براہ راست تصادم سے بچا جا سکے، تاہم اس حکمت عملی کی قیمت بھی ادا کرنی تھی۔ امریکن انسٹی ٹیوٹ آف پیس کی ایک رپورٹ کے مطابق 2000 کی دہائی کے اوائل میں ایرانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے ایٹم بم کے مقامی ڈیزائن پر قابل ذکر پیش رفت حاصل کر لی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایران تکنیکی طور پر ایک اہم سنگ میل عبور کر چکا تھا۔ 2006 میں ایران نے پہلی بار یورینیم افزودگی کا اعلان کیا، جسے تب کے صدر محمود نژاد نے ایک تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران ایٹمی ممالک کے کلب میں شامل ہو گیا ہے۔ لیکن اس اعلان نے مغربی دنیا میں تشویش کی لہر دوڑا دی اور ایران پر پابندیوں کا دائرہ مزید سخت کر دیا گیا۔ ادھر ایران کی اعلیٰ قیادت بھی اس پروگرام کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے 17 فروری 2022 کو ایک بیان میں خبردار کیا تھا کہ اگر ایران نے بر وقت نیوکلیئر توانائی میدان میں پیش رفت نہ کی تو مستقبل میں اسے سخت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور اس کے ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ آج ان کے خدشات درست ثابت ہو گئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ایک ایٹم بم بنانے کے لیے 25 کلو گرام یورینیم درکار ہوتا ہے، جو کم از کم 90% تک افزودہ ہو۔ 2015 میں ایران کو ایک ایٹم بم بنانے کے لیے درکار مواد تیار کرنے میں 12 ماہ کا وقت درکار تھا، تاہم مارچ 2022 تک یہ وقت کم ہو کر صرف 1 ماہ رہ گیا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی تکنیکی پیش رفت تھی۔ اس کے باوجود صرف افزودہ یورینیم حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ایک قابل استعمال ایٹمی ہتھیار تیار کرنا ایک پیچیدہ اور طویل عمل ہے۔ اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ میجر جنرل تمیر ہیمن کے مطابق افزودگی کے بعد بھی ایک مکمل بم بنانے کے لیے کئی مراحل طے کرنا ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر مارچ 2022 میں اسرائیلی انٹیلیجنس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ اگر ایران فوری طور پر ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کر بھی لے تو اسے کم از کم پہلا بم تیار کرنے کے لیے 2 سال درکار ہوں گے۔ یہ دوسرا موقع تھا جب ایران کو فیصلہ کن اقدام اٹھانا تھا، تاہم باوجہ ایران نے خود کو مغرب کے غیظ و غضب سے بچانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اس سمت میں حتمی قدم نہیں اٹھایا۔ ایرانی قیادت کی جانب سے احتیاط برتنے کی ایک بڑی وجہ عالمی پابندیوں کا خوف، سفارتی دباؤ اور ممکنہ فوجی کارروائی کا خطرہ تھا۔ ایرانی قیادت نے شاید یہ سمجھا کہ ادھوری جوہری صلاحیت بھی اسے کافی حد تک تحفظ فراہم کر سکتی ہے، لیکن آج کی صورتحال میں جب ایران کو امریکی اور اسرائیلی حملوں کا سامنا ہے تو اس حکمت عملی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایرانی قیادت کے اندر یہ بحث شدت اختیار کر چکی ہے کہ اگر ملک ایک مکمل جوہری طاقت بن چکا ہوتا
तो शायद इस पर हमला करने से पहले दुश्मन कई बार सोचता। यूं ईरान की जोहरी हिकमत अमली, जो कभी तवाजुन की अलामत समझी जाती थी, आज एक मुतनाज़ा फैसला बन चुकी है। न्यूक्लियर महाज पर ईरानी क़यादत की अदम फैसला साजी ईरान के अलावा आलमी सियासत के लिए भी एक आम सबक है कि ताकत और इसके इस्तेमाल के दरमियान तवाजुन कायम करना किस कदर पेचीदा अमल साबित हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।